بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی نماز میں یہ سوچ کر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے کہ یہ صرف چند آیات نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست گفتگو ہے؟ ذرا رکیں، ایک لمحے کے لیے سانس روک کر سوچیں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس رب کی تعریف کر رہے ہیں جو آپ کی ہر خاموش آہ جانتا ہے؟ وہ رب جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں بھی آپ کی حفاظت کر رہا تھا، وہ رب جو آج بھی آپ کی ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی اس دروازے کے معنی کو سمجھ کر کھولا ہے؟ ذرا غور کریں، دل سے دھیان سے سنیں۔ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ نے ام الکتاب کہا، یہ وہ سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے عظیم سورت فرمایا، یہ وہ دعا ہے جو دن میں کم از کم 17 بار آپ کے ہونٹوں پر آتی ہے، مگر افسوس اکثر دل تک نہیں پہنچتی۔ آج کی یہ بات کوئی درس نہیں، یہ ایک بیداری ہے، یہ ایک دعوت ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اسے جئیں۔ یہی لمحہ آپ اور اللہ کے درمیان فاصلے کم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہی لمحہ آپ کی نماز کو رسم سے عبادت میں بدل سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور ہر آیت اللہ اور بندے کے تعلق کو کیسے زندہ کرتی ہے۔ اگر آپ نے آج سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیا تو یقین مانیں آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تعریف کا حق صرف اللہ کو ہے۔ چاہے نعمت ہو، کامیابی ہو، علم ہو یا زندگی، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے بندہ کسی مخلوق کو نہیں بلکہ اللہ کو اصل تعریف کا مستحق مانتا ہے۔ ترجمہ: جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ انسان، جانور، زمین، آسمان، وقت، حالات سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمارا رب محدود نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک اور پرورش کرنے والا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان ہے، رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر مخلوق پر عام ہے۔ مسلمان، غیر مسلم، نیک، گنہگار، سب کو زندگی، سانس، رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی بے حد شفقت کو ظاہر کرتی ہے۔
اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ: روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا حساب ہوگا، کوئی ظلم، آنسو، تکلیف یا نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت انسان کو جواب دہی کا احساس دلاتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی نہ ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، نہ خواہشات، نہ نفس، نہ دنیا، نہ انسان۔ عبادت کا مرکز صرف اللہ ہے۔ ترجمہ: اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توکل کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ کوشش انسان کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ یہ آیت بندے کو عاجزی اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہے ہدایت کی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ دعا ہے کہ ہم جان بوجھ کر گمراہی اختیار نہ کریں اور نہ لا علمی میں راستہ بھٹکیں۔ یہ علم عمل دونوں کی حفاظت کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی ابتدا نہیں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تعریف، ربوبیت، رحمت، حساب، عبادت، مدد، ہدایت اور انجام، سب کچھ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے تو اس کی نماز بھی بدل جاتی ہے اور زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ واحد سورت ہے جو قرآن کے آغاز میں ہے، مگر اس کا پیغام انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود ہمیں سکھائی۔ ذرا غور کریں، جب اللہ خود آپ کو دعا کے الفاظ سکھا رہا ہے تو اس میں کتنی گہرائی ہوگی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نبوت کے ابتدائی دور میں، جب انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ نے اس سورت کے ذریعے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جملہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ رب صرف عبادت لینے والا نہیں بلکہ پرورش کرنے والا ہے۔ وہ رب جو آپ کے دکھ،
خوف، تنہائی، خاموش آنسو سب جانتا ہے۔ رحمان اور رحیم کہہ کر اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کی رحمت وقتی نہیں بلکہ مسلسل ہے۔ سوچیں، اگر اللہ صرف منصف ہوتا تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے، مگر وہ رحمت والا ہے، اس لیے ہمیں ہر دن ایک نیا موقع ملتا ہے۔ یہ حصہ انسان کے دل سے غرور توڑتا ہے، کیونکہ جب آپ مان لیتے ہیں کہ رب وہی ہے تو پھر نفس کے بت ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہی پہلا قدم ہے ہدایت کی طرف۔ روز جزا کا مالک ہے، یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی حساب نہ ہوتا تو زندگی کی کیا قدر رہ جاتی؟ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نہ رتبہ کام آئے گا، نہ رشتے، نہ دنیاوی طاقت، صرف اعمال بولیں گے۔ یہ آیت انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ آپ جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو نیت رکھتے ہیں، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بندگی کا مرکز صرف وہی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں عبادت صرف نماز نہیں بلکہ پورا طرز زندگی ہے۔ آپ کا سچ بولنا، انصاف کرنا، صبر کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور مدد، یہ آیت سکھاتی ہے کہ دروازے بند ہوں تو لوگوں کے نہیں، اللہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اصل طاقت وہی ہے۔ یہ حصہ انسان کے دل میں توکل پیدا کرتا ہے، خوف کم کرتا ہے اور امید کو زندہ کرتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ وہ دعا ہے جو ہر انسان کی اصل ضرورت ہے۔ سوچیں، اگر راستہ ہی غلط ہو تو رفتار کس کام کی؟ یہ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ عقل اکیلی کافی نہیں، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ یہاں اللہ ہمیں غرور سے بچاتا ہے، کیونکہ جو ہدایت مانگتا ہے وہ خود کو محتاج مانتا ہے۔ پھر اللہ سیدھے راستے کی تعریف خود کرتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں مگر محفوظ ہے۔ یہ راستہ دنیا میں شاید مشکل لگے مگر آخرت میں یہی نجات ہے۔ یہ حصہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی مشہور ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کے پسندیدہ بننے میں ہے۔ آخری آیات ہمیں دو خطرناک راستوں سے بچنے کی دعا سکھاتی ہیں، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ ذرا غور کریں، غضب والے وہ ہیں جنہیں حق ملا مگر انہوں نے چھوڑ دیا، اور گمراہ وہ ہیں جو بغیر علم کے چلتے رہے۔ یہ آیات انسان کو علم اور عمل دونوں کی طرف بلاتی ہے۔ صرف جان لینا کافی نہیں، مان لینا ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ دراصل پورا قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، نفس سے آزاد کرتی ہے اور مقصد زندگی واضح کرتی ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ یہی سورت نماز کا دل ہے اور نماز مومن کی معراج۔ سوچیں، اگر آپ کو اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگنے کی اجازت مل جائے تو آپ کیا مانگیں گے؟ دولت، صحت، کامیابی یا سکون؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود ہمیں سکھا دیا کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے، اور وہ دعا سورۃ فاتحہ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا آغاز بھی اللہ سے ہو اور زندگی کا انجام بھی اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مالک نہیں، محتاج ہیں۔ ہم طاقتور نہیں بلکہ اس طاقت کے طلبگار ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دراصل دنیا کے ہر سہارے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے در پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بغیر اللہ کے آپ ایک قدم بھی سیدھی راہ پر نہیں چل سکتے۔ ذرا غور کریں، یہ سورت صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے وہ کبھی گمراہی میں مطمئن نہیں رہ سکتا۔ آج اگر دل بوجھل ہے، راستے الجھے ہوئے ہیں، فیصلے مشکل لگ رہے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کو صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہی لمحہ آپ کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہی لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔